اچھا جی، یہاں پہ ہم استعمار اور نو استعمار کے عنوان سے ہم نے سلسلہ محاضرات کا آغاز کیا تھا۔ آج الحمدللہ اس کی 12ویں نشست ہے۔ مختلف چیزیں ہم کرتے رہے۔ اب ہم جو ہمارا پڑاؤ ہے وہ پچھلے 3-4 نشستوں سے، وہ جیسے جدیدیت کیا ہے، جدیدیت اور اسلام کی جو ایک بائنری بنتی ہے، اس پر جیسے ہم کچھ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج آپ کو ابھی ایک ہینڈ آؤٹ دیں گے ہم، اس میں ایک قریب کے ہمارے مفکر، ادیب، دانشور، شاعر سلیم احمد صاحب، ان کی جیسے کچھ اقتباسات، ایسی میں ابھی شام کو بیٹھے بیٹھے خیال آیا، ان کا ایک آدھ شعر جیسے ذہن میں گونجتا رہا، تو میں نے کچھ اقتباسات ان کے ہاں سے جیسے اکٹھے کیے ہیں، وہ ایک ہینڈ آؤٹ بنایا۔ اب آپ کو شاید اندازہ ہوگا کہ یہ بات میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، یہاں پر آج سے تقریباً کوئی 32-33 سال پہلے پورا جیسے ایک منظم انداز میں یہ کام شروع ہوا کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں جو بالاتر تہذیب ہے، جو کہ مغربی تہذیب ہے، ہم جیسے اس کی کچھ بہتر تفہیم کریں۔ تہذیب مغرب کہہ لیں اس کو، جدیدیت کہہ لیں، اس پر ایک کام شروع ہوا، اور ہم جو طالب علم ہیں ان کا جو ٹوٹا پھوٹا کام ہے وہ اسی کا تسلسل ہے۔ اور یہ سلیم احمد صاحب کا کہ جو آپ کو ابھی ہینڈ آؤٹ دیا جائے گا، اس کو دینے میں ہمارا مقصود یہ بھی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کون لوگ ہیں جو اس سے پہلے ان موضوعات پر غور کرتے رہے، اور جیسے وہ ہمارے بڑے ہیں اور ہماری بہت سی چیزیں ان بڑوں سے مستفاد ہیں۔ تو یہ بات ہم نے بار بار عرض کی ہے نا کہ مڈرنٹی کا ایک خاصہ یہ بھی ہے تو بالکل نیا آغاز کریں اور اپنے ماضی سے اپنے آپ کو منقطع کریں، کیونکہ ماضی جو ہے وہ فرسودہ ہے، ماضی پسماندہ ہے۔ تو تفہیم جدیدیت یا تردید جدیدیت کا ایک بڑا کام یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بڑوں کا ذکر کرتے رہیں۔ ابھی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور بہت اچھا، بہت گہرا کام کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ تو میں نے کچھ چیزوں کے بارے میں، کچھ لوگوں کے بارے میں ان سے رائے جاننی چاہیے کہ آپ کا کیا رائے ہے، جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ جہاں تک دین کا تعلق ہے اور فقہ کا تعلق ہے تو میں مقلد ہوں، لیکن جہاں تک یہ جو تفہیم جدیدیت یا تنقید جدیدیت ہے، اس میں غیر مقلد ہوں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ بھائی اس میں کسی کی تقلید نہیں کرتا، میں خود سے جو میرے میں آتا ہے وہ میں کرتا ہوں۔ تو ٹھیک بات ہے ایک لحاظ سے، تو بھائی چونکہ یہ اجتہادی سا کام ہے، اور اجتہادی کام بھی جس ڈومین میں ہے وہ ڈومین بھی ہر لحظہ تغیر و تبدل کی زد میں ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر آپ کہیں کہ بھئی میں اس کا مقلد ہوں، میں اقبال کا مقلد ہوں، اقبال نے جو کرٹیک کی ہے، یا میں اکبر کا مقلد ہوں، یا میں ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری کا مقلد ہوں، یا میں مریم جمیلہ کا مقلد ہوں، یا میں مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب مہدودی کا جو ہے مقلد ہوں، تو یہ اس سے عجیب سی بات لگتی۔ چلیں، لیکن مقلد کا لفظ آپ بولیں نہ بولیں، لیکن کوئی جینیالوجی تو ہونی چاہیے نا، کوئی بڑے تو ہونے چاہیے، کوئی استاد تو ہونا چاہیے۔ ہم میں سے کسی پر بھی کوئی وحی تو نہیں آتی نا، کسی پر کوئی یہ تو نہیں ہوتا کہ بھئی براہ راست جو ہے ان کو کچھ چیزیں بتائی جا رہی ہیں، ہم اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جیسے اس کی ضرورت ہے، یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ہم کام کرنے کی ادنا سی کوشش کر رہے ہیں، یہ اس کا ایک پری ریکویزٹ بھی ہے کہ ہم اپنی جینیالوجی بھی دیکھتے رہیں، اور یہ دیکھیں کہ بھئی ہم نے کن کن لوگوں سے استفادہ کیا ہے۔ تو ان میں ایک سلیم احمد صاحب بھی ہیں۔ اب اس میں جیسے جدیدیت کے حوالے سے ہمارے جو سینئر ہیں اور بڑے دانشور ہیں، محمد دین جوہر صاحب، انہوں نے ایک بائنری بنائی، اور وہ اچھی بائنری ہے چیزوں کو سمجھانے کے لیے، کہ ہمارے ہاں تفہیم مغرب کی بہت بات ہو رہی ہے، تفہیم، اور اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ تنقید۔ تو
تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارا تو جو فیز مسلسل چل رہا ہے وہ تو تحصیل ہے، تحصیل مغرب، یعنی ہم کا مطلب ہے امت مسلمہ، ہم تو تحصیل مغرب میں لگے ہوئے ہیں، اس میں کچھ ناکام ہیں کچھ کامیاب ہیں، یعنی جیسے ہمارا رول اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ مغرب نے جو کچھ بنا لیا، چاہے وہ اسٹرکچرز آف تھاٹ ہے، چاہے وہ اسٹرکچرز آف انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ بھی تو ہوتا ہے نا، یعنی ایک ساخت ہے، ایک ڈھانچے ہیں جو افکار کے ہیں، اور کچھ اسٹرکچرز ہیں جو باقاعدہ اداروں کے ہیں۔ تو ہم تو بنیادی طور پر، جس کو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہم تو کنزیومرز ہیں، جو کچھ وہاں سے آ رہا ہے ہم تو اس کو بس قبول کر رہے ہیں، شکریہ کے ساتھ کر رہے ہیں، یا ناگواری کے ساتھ کر رہے ہیں، یا نفرت کے ساتھ کر رہے ہیں، بہرحال قبول ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اہم بات ہے، اور مطلب جیسے اس سارے مبحث میں اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ، اور جب ہم تفہیم کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں یا تنقید کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی تحصیل کے عمل سے ہم خالی نہیں ہوتے، کیونکہ ایک تنقید بار بار کی جاتی ہے کہ آپ مغرب کو مغرب ہی کی مدد سے گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ رد جدیدیت کی پیدائش، یعنی جدیدیت کے ساتھ ہی رد جدیدیت بھی پیدا ہو گئی تھی، جڑواں بچے ہیں یہ، تو وہ ذرا پہلے ہلکے سروں میں تھی، اب بڑھتے 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 بڑھتے، یعنی انلائٹنمنٹ اگر تھی تو کاؤنٹر انلائٹنمنٹ بھی ساتھ ہی وجود میں آ گئی تھی، اور اب جیسے 1950 کے بعد اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جیسے وہ بہت زیادہ ابھر گئی، بہت زیادہ نمایاں ہو گئی، اور اس کے اسباب جو تھے وہ آپ کہیں گے پولیٹیکل ہیں، سوشولوجیکل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ بھئی ہم تحصیل کے اس میں ہیں، اور ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ ڈھنگ سے ان کی چیزوں کی تحصیل ہی کر لیں، یعنی تنقید وغیرہ یا تفہیم آپ کی تو بس کی بات نہیں ہے نا، تو آپ چلیں جیسے کچھ اور اقوام ہیں مسلمانوں ہی میں سے، انہوں نے ان کو ذرا بہتر طور پہ اخذ کر لیا، قبول کر لیا، تو وہ بھی کچھ نہ کچھ بہتر ہو گئیں، لیکن آپ تو عجیب چونچو کا مربع سا بن گئے، ٹھیک ہے۔ اور اکبر آبادی نے ایک جگہ کہا تھا نا کہ یعنی ہم نے جیسے ترقی کی خواہش میں فلاں فلاں چیزیں ہم نے اختیار کر لیں، تو کہا کہ وہ نہ ہاتھ آیا مگر گنجے معائب بن گئے، گنجے معائب، یعنی عیوب کا ایک خزانہ بن گئے ہم، ٹھیک ہے۔ تو مطلب آگے نکلنے کی دوڑ میں ہم نے فلاں فلاں چیزیں مغرب کی جدید اختیار کر لیں، وہ تو ہمارے ہاتھ میں آئی نہیں، لیکن ہم جیسے ایک مجموعہ بن گئے عیوب کا۔ اسی طریقے سے استاد محترم جناب احمد جاوید صاحب، انہوں نے دین کے حوالے سے ایک گفتگو کرتے ہوئے 3 اصطلاحات قائم کی۔ قائم کیا کی؟ پرانی معروف ہے، وہ ہے تسلیم، تعمیل اور تحویل۔ تسلیم، تعمیل اور تحویل۔ انہوں نے تو یہ بات کہی تھی نا اللہ کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، کہ دین کا کہ ہم سے مطالبات کیا ہیں، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کہ ہم وحی کو، اللہ کی طرف سے آنے والی آئین بندگی کو جیسے ان 3 مراحل سے گزر کر قبول کریں۔ تو تسلیم کا مطلب کیا ہے کہ یعنی شعور کی مکمل طمانینت کے ساتھ، ٹھیک ہے، شعور کی مکمل طمانینت کے ساتھ، یعنی شعور بالکل مطمئن ہو جائے اس سے کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تعمیل ہے کہ اس کو پھر عمل سے گزارنا ہے، اور تیسری چیز کیا ہے؟ تحویل۔ یہ مطلب ان کی اپنی جس کو کہتے ہیں نیولوجزم ہے، کیونکہ تحویل کا جو اصل ہمارے ہاں معروف عربی زبان میں مطلب ہے وہ تو مڑ جانا ہے نا، مڑ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تحویل قبلہ کے حوالے سے، کہ جو قبلہ ہے وہ مڑ گیا، پہلے جو ہے وہ 16-17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی، اس کے بعد پھر تحویل قبلہ ہو گئی، یعنی بیت اللہ الحرام کی طرف رخ گیا، لیکن انہوں نے تحویل جیسے حال سے بنایا، حال،
کہ جو دین ہے وہ ہمارا وجودی اور باطنی حال بن جائے، دین ہمارا وجودی اور باطنی حال بن جائے۔ یعنی یہاں گویا شعور اور پھر وجود کی ایک سطح یہ ہے، اور پھر ایک وجود کی منتہی شکل یہ ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے میں عرض کرتا ہوں حدیث جبرائیل میں جو ذکر ہوا ہے نا، تو وہ اسلام ہے، نہیں بلکہ یہ ایمان ہے، اسلام ہے اور یہ احسان ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مغرب کے حوالے سے یا جدیدیت کے حوالے سے، مطلب اس وقت ہماری اکثر و بیشتر صورتحال یہی ہے کہ یہ والی جو سٹیجز ہیں نا، تسلیم، تعمیل اور تحویل، یہ اللہ کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے نہیں ہے، یعنی یہ والا معاملہ ہمارا جدیدیت کے حوالے سے ہے۔ آپ سمجھ رہے بات؟ یعنی وہ باتیں جو انہوں نے کہی ہے نا کہ ہمیں اللہ کے حوالے سے یا دین کے حوالے سے یہ 3 سٹیپس اختیار کرنے ہیں، تو وہ تو ہم میں سے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، لیکن ایسے لگتا ہے کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو جدیدیت کے حوالے سے ان تینوں سٹیجز میں کہیں نہ کہیں ہے، کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے، کہ شعوری طور پر اس کو برتر سمجھتے ہیں، ان کے علم کو، ان کی تہذیب کو، ٹھیک ہے۔ پھر عمل سارے وہ کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا، عمل اسلامی، المسیر العمل الاسلامی، اس پر کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ تو عمل اسلامی جیسے جو آئیڈیلی ہماری ٹیکسٹ کے مطابق ہے وہ بہت ریڈیوس ہوتا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کا عمل زیادہ تر اسی ساخت پر، انہی اداروں کے تحت ہو رہا ہے جو مغرب کے تشکیل کرتا ہے۔ تو تعمیل بھی ہے، اور پھر تیسری چیز کیا ہے؟ تحویل، کہ ہم جیسے اندر باہر سے پوری طرح ڈھل چکے ہیں مغرب کی مراد پر، جدیدیت یا مغرب کی مراد پر ہم پوری طرح ڈھل چکے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے انٹرنلائزیشن، یا جس کو کہا جاتا ہے نیچرلائزیشن کہہ لیں، کہ وہ چیزیں ہمارے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری فطرت کا اقتضاء وہ بن جائے، یعنی آئیڈیل کیا ہے کہ دین اور شریعت ہماری فطرت کا اقتضاء بن جائے، جو کہ ہے، اس میں ہمیں تکلف نہیں کرنا۔ لیکن یہ ایک بالکل اجنبی چیز جو شریعت کے بالکل جیسے مقابل میں آ رہی ہے، آپ دیکھیں کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے کہ انہوں نے جیسے ہمیں ایسا بنا دیا ہے کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں تھا، تو ایسا ہوتا ہے ابھی۔ اور اس کے خلاف جو بات بھی ہوتی ہے وہ بات جیسے ہم تک پہنچ ہی نہیں پاتی، اور ہم سے مراد ہے کہ مذہبی لوگوں تک بھی نہیں پہنچ پاتی۔ افغانستان میں ایک تبدیلی آئی قریب میں، تو خواتین کی تعلیم کے حوالے سے وہاں پر کچھ پابندیاں لگیں، تو ہمارے جو مذہبی دانشور ہیں انہوں نے اس پر بہت ناک منہ چڑھائے اور کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہی دیکھیں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اسلام کی بدنامی کا باعث بنتی ہیں، اور یہی وہ معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دیکھیں پہلے بھی ان کو مار پڑی ہے، اور کیا مذاق اڑوانا چاہتے ہیں، اور 21ویں صدی میں اب یہ کیا ماڈل دکھانا چاہتے ہیں۔ اب میں کل اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں کے کسی وزیر صاحب نے صحافیوں کو کہا کہ بھئی تصویریں وغیرہ نہ بنایا کرو، تصویر کشی کرنا بری بات ہے۔ اب یہ ایک ملک کا وزیر یہ بات کہہ رہا ہے، یہ بلیسفمی ہے، یہ بلیسفمی ہے کہ آپ تصویر کہیں کہ بھئی صحافی سے کہیں تصویر نہیں بنانی، تو اس نے کرنا کیا ہے؟ یعنی اب تو ظاہری بات ہے ہر چیز امیج کے تھرو چل رہی ہے نا۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ خبر آج کا ایک مذہبی سینسیبلٹی رکھنے والا آدمی بھی پڑھے گا تو اس کو وحشت سی ہوگی، یار یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، کتنا یہ ہمیں مروائیں گے، کتنا ہمیں بدنام کرائیں گے، کہیں کسی کو منہ دکھانے قابل نہیں رہے ہم ان حرکتوں کی وجہ سے۔ لیکن وہ جو چاہے تعلیم کا مسئلہ ہو چاہے تصویر کا مسئلہ ہو، اس میں غلط کیا ہے؟ اس میں غلط کیا ہے؟ مطلب جو تعلیم ہمارے لڑکوں کو پڑھائی جا رہی ہے وہ بھی اس قابل ہے کہ اس کو اٹھا کر بحرے مردار میں پھینک دیا جائے؟ کجا یہ کہ عورتوں کی تعلیم
وہی ساری کی ساری ہو جو ان کو دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اب اچھے خاصے مذہبی لوگ اور بہت سے جیسے دین پڑھے ہوئے لوگ، ان کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی یہ کیوں ہو رہا ہے. یہ میں نے مثالیں آپ کو دی ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ کس طریقے سے ہم مغرب کی مراد پر اندر باہر سے ڈھل چکے ہیں. ٹھیک ہوگی بات. اچھا یہ اب آپ کے سامنے ہے، یہ اب مل گیا آپ کو ہینڈ آؤٹ. یہ سلیم احمد صاحب، ہمارے جو استاد محترم ہیں احمد جاوید صاحب، یہ ان کے استاد بھی ہیں، مربی بھی ہیں، خاص پہلوؤں سے جیسے مرشد بھی ہیں. اور میں نے تو ظاہر ان کو نہیں دیکھا، یعنی بالکل جیسے فزیکلی نہیں دیکھا، لیکن ان کے بارے میں جو پڑھا اور جو ان کو تھوڑا بہت پڑھا تو جیسے ایک ایسی شخصیت ہیں کہ ان سے محبت انسان کو محسوس ہوتی ہے. اور ایک جملہ ہمارے ہاں جیسے بہت چلا ہوا جملہ ہے کہ بھئی فلاں صاحب جو ہیں وہ ایک تہذیبی شخصیت ہے، وہ ایک تہذیبی شخصیت ہے. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گویا پوری تہذیب کو پرسونیفائی کرتے ہیں یا اس کے نمائندے بن جاتے ہیں. تو سلیم احمد صاحب مرحوم ایسے ہی آدمی تھے. شاعر تھے اچھے خاصے، پھر ادیب تھے، ڈرامہ نگار تھے، اور نقاد تھے، نقاد بہت اچھے تھے وہ. تو اقبال پر ان کی کتاب ہے، اقبال ایک شاعر. ٹھیک ہے. پھر اپنے استاد، ان کے استاد سے محمد حسن عسکری صاحب، ان پر کتاب ہے. ٹھیک ہے. پھر ان کے بہت سے مجموعے ہیں کتابوں کی، اور پھر وہ کلیات، مجموعہ سلیم احمد یا کلیات سلیم احمد، مجموعہ ایک سلیم احمد، وہ چھپ چکا ہے. اس میں تقریباً ان کی ساری چیزیں کتابوں کے علاوہ جمع کر دی گئیں. پھر شاعر بھی تھے، ان کی کلیات بھی جو ہے وہ چھپ چکی ہے. الحمرا ایک پبلشر تھے، وہ اب ختم ہو گیا، پبلشر اسلام آباد کا تھا، اس نے ان کی پوری جو ہے وہ چھاپی. اور میرٹھ کے تھے میرا خیال ہے یہ، تو پاکستان بننے کے بعد یہاں پر آ گئے. اور یعنی انتظار حسین وغیرہ کے ہم اسد تھے، ان سے دوستی بھی تھی لڑکپن کے زمانے سے. اور پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ ٹی وی میں کام بھی کیا. میں ٹی وی میں کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ملازم رہے، وہاں اسکرپٹ رائٹنگ کرتے رہے، اس سے پہلے ریڈیو میں کرتے رہے. اور ہمارے ہاں جیسے ایک زمانے میں کاسٹیوم ڈرامے آتے تھے نا، تو اس میں آخری چٹان اور اس طرح کی کئی ڈراموں کی، جس کو ڈرامائی تشکیل جس کو کہتے ہیں نا، یعنی زیادہ تو شاید وہ نسیم حجازی وغیرہ کے ہاں سے لیا گیا، لیکن ڈرامائی تشکیل جو ہے وہ سلیم احمد صاحب نے کہی. پھر یہ جب ضیاء صاحب کا دور آیا تو آپ کو معلوم ہے کہ ابتداءً جماعت اسلامی بھی جو ہے وہ جو انہوں نے حکومت بنائی تھی، اس عبوری حکومت اس میں شامل ہو گئی تھی. تو وہ جو وزیر تھے جماعت اسلامی کی طرف سے محمود اعظم فاروقی صاحب، میرا خیال ہے کہ وہ اس کے تھے اطلاعات و نشریات وغیرہ کے. تو گویا سمجھ لیں کہ وہ محمود اعظم فاروقی کے مشیر تھے یہ سلیم احمد، یعنی کچھ عرصے انہوں نے اس حیثیت میں بھی کام کیا. اچھا، بلکہ ہر چیز کے حسن و قبح، خیر و شر، منفعت و مضرت کا فیصلہ تجربے کی روشنی میں کیا جائے. حسن و قبح یعنی کوئی چیز خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، خیر ہے یا شر ہے، منفعت و مضرت. اچھا یہ بھی اس کو دیکھ لیں، خیر و شر اور منفعت و مضرت اور حسن و قبح، یہ بنیادی طور پر آپ سمجھیں کہ انسان کے اندر جو شعور کہہ لیں، یہ اس کا فنکشن ہے، یہ ارادے کا فنکشن ہے، اور یہ مثال کے طور پہ طبیعت کا فنکشن ہے. شعور کی جگہ ذہن کر لیں. ٹھیک ہے. یعنی خیر اور شر اگرچہ مورل معنوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن میں یہاں پہ الگ سے اس کو دیکھ رہا ہوں. یہ کیا ہے کہ بھئی مفید کیا ہے، مضر کیا ہے، ہمارا ارادہ اس سے جو ہے آپریٹ ہوتا ہے. اور یہ ہماری طبیعت ہے. کون سی چیزیں ہمارے لیے جسے آپ کہیں کہ طبعاً مرغوب ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں جن سے طبعاً ایک کراہت ہے. ٹھیک ہو گئی. تو اب کہتے ہیں یہ ساری چیزیں اللہ کے بندے کے ہاں اور ایک میڈیول کسی بھی تہذیب کے پروردہ آدمی کے نزدیک یہ تینوں چیزیں کیا تھیں؟ یہ حق مرکز تھیں. یہ کیا تھیں؟ حق مرکز تھیں. ٹھیک ہے. حق یہاں اللہ کے معنوں میں، حق اللہ کے معنوں، اور مطلب بنیادی بائنری ان کے ہاں کیا تھی؟ حق و باطل.
حق و باطل، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپس میں جیسے کنورج کر جاتی تھی. اب کیا ہے وہ اب مطلب انسان مرکز ہو گئی. یہ بات کتنی مرتبہ یہاں ہم کر چکے ہیں. تجربے کا مطلب ہے انسان کا تجربہ، انسان کا تجربہ. واضح ہے جی بات. اس لیے جدیدیت کے معنی زیادہ سے زیادہ تجرباتی ہونے کے ہیں. زیادہ سے زیادہ آپ امپیریکل ہو جائیں، ٹھیک ہے، امپیریسائز کرتے جائیں اپنے علم کو، تو یہ جدیدیت کی طرف سفر ہے. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ماڈرنٹی خاص طور پہ اپنے لیٹر سٹیج میں وہ ریشنلٹی پہ نہیں کھڑی، ٹھیک ہے، وہ امپیریسٹی پہ کھڑی ہوئی ہے. یعنی اس میں پیور ریزن اتنی اب نہیں رہ گئی جتنی اس کے اندر حواس کا پہلو رہ گیا. یعنی جو ٹریڈیشنل کلاسیکل ریشنلزم تھا، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں تعقل یا عقلیت کا پہلو غالب تھا، اور اب جو ہے وہ اس میں حواس کا پہلو جو ہے وہ غالب ہے. ٹھیک ہے. لیکن تجربہ کس کا؟ ہمارا اپنا، ہمارا اپنا، انسان کا. اور اگر ہم کسی دوسرے کے تجربے کو قبول بھی کرتے ہیں تو اس شرط پر کہ ہم جب چاہیں اپنے تجربے کی بنا پر اسے رد کر دیں. یعنی جدیدیت کیا ہے کہ ہر چیز مسلسل اسکروٹنی کا لفظ بولتے ہیں، اسکروٹنی، یعنی ہمارا ہر عمل اور ہماری ہر رائے اور ہماری ہر حالت مسلسل اسکروٹنی سے گزرتی رہے. یعنی جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ بھائی آپ نے انسان کو مرکزیت دی اور یہ کیا اور وہ کیا، اور آپ نے کہا کہ خاص طرح کی ریشنلٹی ہے، لیکن پھر اس کو بدل بھی تو دیا آپ نے، جس کی بنیاد پر آپ نے مذہب کو گرایا. تو کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اصل میں جس بات کا انکار کر رہے ہیں وہ تو ماورائیت ہے نا. ہم جس چیز کا انکار کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ماورائیت ہے. اپنے اندر سے ہم روز اپنی رائے کو بدلتے رہیں، اور آج ہم سب مل کے طے کر لیں کہ ٹھیک ہے، ہم نے طے کیا ہے، سوچا ہے، غور کیا ہے کہ خدا کو ہونا چاہیے اور مذہب بھی ٹھیک ہے، تو بس ٹھیک ہے، ہم اس کو قبول کر لیں گے. لیکن کل اور پرسوں اگر ہمیں یہ کوئی اور خیال آ گیا تو ہم اس کو بدل دیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یعنی وہ یہ کہیں گے کہ بھائی چاہے خدا ہو، چاہے مذہب ہو، چاہے شریعت ہو، اس کو ہم اپنی شرائط پر قبول کریں گے. جیسے دکارت تھا، تو دکارت نے خدا کا اور کائنات کا انکار تو نہیں کیا، لیکن خدا اور کائنات کا اس بات اپنی انفرادیت یا اپنی پرسن ہوڈ یا اپنے سیلف ہوڈ کی بنیاد پہ کیا. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے، مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، خدا کو ماننا چاہیے، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مان لیں. اسی لیے مغرب کے مفکرین وغیرہ کے ہاں یا ان کے کچھ سیاسی لیڈروں کے ہاں جب کبھی مذہب یا خدا یا پیغمبر کے حوالے سے انڈورسمنٹ وغیرہ آتی ہے، وہ اسی پہلو سے آتی ہے کہ مذہب وغیرہ یا فلاں چیزیں اس پہلو سے ہمیں فائدہ دے سکتی ہیں اور ہمیں اس کی ضرورت ہے. لیکن یہ بات کہ بھائی یہ حق ہے اور یہ بائنڈنگ ہے اور یہ حجت ہے، یہ وہ نہیں مانیں گے. حجت انسان ہے، حجت انسان ہے یا ایک ایبسٹریکٹ انسانیت ہے. انسان اپنی ذات میں، اور انسان اپنی انفرادیت میں، اور انسان اپنی اجتماعیت میں. واضح ہے جی بات یہاں تک؟ اچھا جی. تو اگر ہم کسی دوسرے کے تجربے کو قبول بھی کرتے ہیں تو اس شرط پر کہ ہم جب چاہیں اپنے تجربے کی بنا پر اسے رد کر دیں. وہی میں نے عرض کیا، آج ہم خدا کو قبول کر لیتے ہیں، کل ہم رد کر دیں گے. آج ہم کہیں گے کہ نہیں، یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ ہم نے جب جو کچھ سمجھا تھا نا وہ ٹھیک نہیں ہے، ہم نے اپنی عقل سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ وحی کی ضرورت ہے. تو آپ نے ایک طرح کنسنسس کر لیا کہ بھائی اب وحی کو اختیار کرتے ہیں. لیکن تھوڑا سا آگے چلے اور کہا کہ نہیں، اب ہم مزید ہمیں کچھ چیزیں انلائٹنمنٹ ہمیں حاصل ہوئی ہے اور ہمیں پتہ لگا کہ نہیں، یہ بھی ٹھیک بات نہیں ہے، کوئی ایک اور تجربہ کرتے ہیں. ٹھیک ہوگی نا بات؟ تو آپ قبول کر بھی لیں، رد کر بھی دیں. بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ نہیں ہے کہ خدا یہ کہتا ہے، یا بنیاد یہ نہیں ہے کہ یہ اپنی ذات میں حق ہے، بلکہ ہم اس کو اون کر کے، ہم اس کو قبول کر کے اس کو اپنی انڈورسمنٹ دیں گے. ٹھیک ہے. اور ہماری انڈورسمنٹس بدلتی رہتی. ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ ان معنوں میں جدیدیت مذہب کا ساتھ نہیں دے سکتی. یہ جو جملہ ہے یہ آپ پہ واضح ہے یا کسی کو اس پہ اشکال ہے یا اعتراض ہے؟
اگر یہ جدیدیت ہے جو انہوں نے پیچھے بتایا 4-5 لائنوں میں، تو اگلا جملہ یہ ٹھیک ہے نا ان کا پھر، کہ ظاہر ہے کہ ان معنوں میں جدیدیت مذہب کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ اب اس کو کھول رہے ہیں۔ مذہب کی بنیاد عقیدہ، وحی، ایک ما فوق الفطرت قوت کے اقرار اور اس کے احکام کے سامنے بے چوں و چرا سر جھکانے پر ہے۔ مذہب کی بنیاد کس پر ہے؟ کریڈ ہے، بلیف سسٹم ہے، اس کی بنیاد وحی پر ہے، اور ما فوق الفطرت یعنی انسان وما والاہ، دنیا وما فیہا وما علیہا، اس سے بالا تر ایک قوت، ٹھیک ہے، اس کے اقرار، پہلے اقرار کرتے ہیں جو ابھی ہم نے 3 باتیں بتائی تھیں جاوید صاحب کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تسلیم ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ ثاقب صاحب، تو اس کے بعد جو ہے وہ تعمیل ہے، اور تیسرا کیا ہے؟ اس کے مطابق ڈھلنا ہے، تحویل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جدیدیت اخلاقی قیود کو بھی تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ اخلاق کا تعلق بھی بالعموم مذاہب ہی سے رہا ہے۔ عرفان صاحب یہ 3-4 کاپیز اور لے آئیں، کچھ اور لوگ بھی آئیں۔ تو اخلاقی قیود کو بھی تسلیم نہیں کرتی کیونکہ اخلاق کا تعلق بھی بالعموم مذاہب ہی سے رہا ہے۔ یہاں بالعموم اضافی لگتا ہے، یعنی جدیدیت سے پہلے، ٹھیک ہے، قبل جدیدیت ایسا کچھ بھی ہمیں نہیں پتا۔ یعنی یہ جو بات بہت سے لوگوں نے کہی ہے ہمیں ٹھیک لگتی ہے کہ مڈرنٹی سے پہلے دنیا کی تمام اجتماعیتیں، جس کو پھر انہوں نے تہذیب کا نام دیا، وہ سب مذہبی تھیں، یا وہ سب ما بعد الطبیعی تھیں، ٹھیک ہوگی بات۔ تو اخلاق کی بنیاد بھی خدا کی ہے، ٹھیک ہے، اور جہاں براہ راست مذہب نہیں ہے وہاں ایک بالا تر ہستی یا کم از کم خارجی دباؤ کے اثرات ضرور موجود رہے ہیں۔ کوئی نہ کوئی ہستی ہے، اور چاہے آپ اس کو کمیونٹی کہہ لیں، چاہے آپ اس کو فرٹینٹی کہہ لیں، کچھ کہہ دیں، برادری، قبیلہ، کنبہ، کلین، ٹھیک ہے، تو ایک اجتماعیت رہی ہے، یعنی فرد نہیں تھا بلکہ کوئی اجتماعیت جو مجھ سے بڑی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سلیم احمد صاحب کا ایک مصرع یاد آ گیا نا، انہوں نے ایک جگہ کہا نا کہ شجر جیسے ذرا سے بیج میں ہو، کوئی شے مجھ سے بھی بڑی ہے، کوئی شے مجھ سے بھی بڑی ہے۔ تو انسان کے اندر ظاہر بات ہے وہ روح ملکوتی ہے، وہ بہرحال انسان جو جتنا کچھ بھی ہے نا، جتنا اپنے آپ کو وہ جانتا ہے اس سے زیادہ ہے وہ، ٹھیک ہے۔ بہرحال بالفرض اخلاق کے معنی صرف معاشرتی اصولوں کے لیے جائیں تو بھی معاشرے کا خارجی دباؤ اپنی جگہ موجود رہتا ہے۔ وہ جو کلچر کی بات ہوئی تھی نا، کلچر کی، ٹھیک ہے، کلٹ اور کلچر یہ ایک جگہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر ایک کلیکٹیویٹی ہے، اور اس کے اندر ایک خارج سے آپ کے اوپر بائنڈنگنس ہے، ٹھیک ہے۔ مذہب اور اخلاق کی طرح جدیدیت معیارات کو بھی نہیں مانتی، کرائیٹیریا، ٹھیک ہے، اس کو نہیں مانتی، کیونکہ معیار کے معنی پھر کسی خارجی پیمانے کو تسلیم کرنے کے ہیں۔ یعنی آپ کو پتہ نا یہ والی چیز جیسے جدیدیت میں ابھی اتنی ابھری بھی نہیں تھی، پس جدیدیت میں زیادہ ابھر آئی، کیونکہ بعد مڈرنٹی نے تو اپنے معیارات بنائے نا، اپنے بنائے، لیکن وہ ماں بعد جدیدیت نے آ کے ان کو بالکل فارغ کر دیا، اور اسی پہ ساری تنقید ہے کہ آپ نے جس بنیاد پر وہ معیارات بنائے تھے وہ بنیاد ہی بھربری ہے، وہ کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ جدیدیت ان سب چیزوں کا انکار کرتی ہے اس بنا پر کہ یہ ذاتی تجربے کی راہ کے پتھر ہیں، لیکن انکار کے معنی اس بات کا دروازہ بند کرنے کے نہیں ہیں۔ یعنی کچھ چیزوں کو اگر وہ لا کہتی ہے تو کچھ چیزوں پہ وہ الا بھی کہتی ہے۔ علامہ اقبال نے تو کہا تھا کہ لبالب شیشہ تہذیب حاضر ہے مئے لا سے، مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانہ الا۔ لیکن یہ ایک خاص کانٹیکس میں بات ٹھیک ہے، لیکن نہیں، وہ نفی بھی کرتی ہے، اس بات بھی کرتی ہے۔ یعنی ہر میٹر نیریٹو جو ہوتا ہے نا، ہر مہا بیانیہ، ہر کبیری بیانیہ، وہ نفی بھی کرتا ہے، اس بات بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو ایک ہے نا، وہ میرے خیال کسی صوفی شاعر کا جو فوک شاعر ہیں،
کہ ادھروں پٹنا ادھروں لانا، ادھر لانا، ادھروں پٹنا ادھروں لانا، یعنی کہیں سے اکھاڑتے ہیں تو کہیں، یعنی کہیں سے اگر آپ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ کاٹتے ہیں تو کہیں پیوست بھی تو کرتے ہیں، کیونکہ پیوستگی کے بغیر ممکن نہیں ہے. یعنی وہ جو بالکل فلوئڈ سیلف ہے، پروٹین سیلف ہے، اور ماڈرنٹی ان جگر ناٹ، اس طرح کی کتابیں لکھی جاتی ہیں، یہ لیویبل نہیں ہے نا، یہ لیویبل نہیں ہے. آپ کو کہیں نہ کہیں جڑنا ہوتا ہے. ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں، یعنی یہ جو سارا تفہیم جدیدیت وغیرہ کا قصہ بھی ہے نا، اس پر جو ایک بڑی تنقید ہے وہ یہ ہے کہ آپ چلیں اچھی طرح ماڈرنٹی اور مغرب اور سب کچھ اس کا بے وقت ہونا، اس کا باطل ہونا واضح کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر آپ کہیں جوڑ نہیں پاتے. تو قرآن مجید یا دینی بیانیہ تو مکمل بیانیہ ہوتا ہے نا، کہ بھائی آپ کاٹتے ہیں کہیں جوڑتے ہیں. اگر آپ مثال کے طور پہ ابتدائی مکی صورتیں پڑھیں، سورہ عنکبوت ہی پڑھ لیں، تو وہاں بتایا گیا ہے کہ بھائی تم کہیں سے کٹ رہے ہو تو کہیں یہاں جڑ بھی تو رہے ہو نا. لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، کہا کہ تمہارے والدین تمہارے خلاف، تو ایک جگہ سے آپ کو ہٹایا ہے تو ایک جگہ آپ کو دی بھی تو ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اس تردید کے ساتھ ساتھ پھر پازیٹیولی بتانا بھی تو چاہیے نا کہ آپ کس کے ساتھ متعلق کریں گے، ہوا میں تو نہیں چھوڑ سکتے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انکار کے معنی اس بات کا دروازہ بند کرنے کے نہیں ہیں. جدیدیت ان میں سے کسی کا بھی اس بات کر سکتی ہے. یہ بہت اچھا جملہ ہے. جدیدیت ان میں سے کسی کا بھی اس بات کر سکتی ہے بشرطے کہ ذاتی تجربہ اس کی تصدیق کرے. اور یہی آپ کو پتا ہے، یہ بیسک آرگومنٹ علامہ اقبال نے بھی بنایا. یہی کوشش کی نا کہ چونکہ ان کو یہ پتا تھا اور بالکل ٹھیک پکڑا انہوں نے کہ مڈرنٹی کی ایتھوس جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم دین کو اور کریڈ کو بھی اسی فارم میں آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ بھئی یہ بھی تو ایک تجربہ ہے نا، بس روحانی تجربہ ہے، ٹھیک ہے، ریلیجس ایکسپیرینس ہے، پرسنل ایکسپیرینس ہے، اسپرچول ایکسپیرینس ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہوگی بات. لیکن جو آدمی حسن و قبح اور خیر و شر کے معاملات میں ذاتی تجربے کو بنیاد بناتا ہے وہ انفرادیت پسند ہوتا ہے. جدید ہونے کے معنی انفرادیت پسند ہونے کے ہیں. یہ ایک اقتباس ہے ادھوری جدیدیت کے نام سے، یہ ان کا ایک مضمون ہے جو یہاں پہ اگر آپ سرچ بھی کریں گے تو فقہ اکیڈمی کا ایک رسالہ ہے مفاہیم، اس میں یہ 2 قسطوں میں چھپا ہے. تو یہ آپ کو نیٹ پہ بھی یہ والا ہے نا 2 قسطوں میں، ان کے 2 شماروں میں آپ کو یہ مضمون ان کا مل جائے گا. یعنی آپ سمجھ لیں کہ وہ جو یونیکوڈ میں بھی یہ آرٹیکل آپ کو وہاں مل جائے گا. تو یہ جو سیلف ہوڈ ہے نا اور انڈیویجولزم ہے یا انڈیویجویشن جس کو کہا جاتا ہے، یہ بالکل ایک نیا تصور ہے. ٹھیک ہے. سوال کیا ہے کہ بھئی اگر اہل مغرب یا جدیدیت گزیدہ لوگ، چاہے ہمارے اپنے ہوں مسلمان ہوں، وہ مذہبی لوگوں کو یا روایتی لوگوں پر اگر یہ اعتراض کریں کہ بھئی آپ کو بھی تو اپنے آپ کو اپروپریٹ کرنا پڑ رہا ہے، آپ کو بھی تو اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑ رہا ہے، تو اس میں جیسے مطلب وہ سارا عمل دیکھیں وہ ہم کریں گے اپنی جو ہمارے پاس علوم نبوت ہے نا اس کی روشنی میں. اور اس میں ایک بنیادی جو فرق ہے وہ سب آپ جانتے ہیں، وہ فرق ہے اصول اور فروع کا. ٹھیک ہے. اور پھر ایک فرق جو ہے مثال کے طور پر وہ ہے نص کہہ لیں یا نصوص جس کو کہتے ہیں، اور ایک مثال کے طور پہ جیسے اجتہاد ہے، یہ ایک بائنری ہے نا، یعنی نص کہہ لیں یا اس کو شریعت کہہ لیں. وہ چیزیں جو غیر متبدل ہیں دے دی گئیں، اور کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے بتایا نا کہ زمانہ تو چل رہا ہے، تو اب وہ جو بھی آپ کام کریں گے نا وہ آپ کی، چونکہ اللہ نے اگر ایک دین دیا ہے نا، اور وہ دین اب اس کی جو شکل رسول اللہ کے ذریعے دی گئی ہے وہ دنیا کے خاتمے تک ویلڈ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دین کے اندر جو دین دیا گیا ہے اس کا جو کارپس ہے اس میں یہ گنجائش ہے کہ اس کے اندر وہ اصول ہیں جس کو سامنے رکھ کر ہم نئی پیش آمدہ صورتحال میں اجتہاد کر سکیں. لیکن یہ سارا کام بنیادی طور پہ انڈیجنس ہو رہا ہے نا، اور بیسیکلی یہ سارا کام ٹیکسچول ہے. اجتہاد کے لیے بھی جو اصول آئیں گے وہ وہیں سے آئیں گے، اس کے لیے جو نظائر آئیں گے وہ بھی وہیں سے آئیں گے. تو یہ ہمارا جواب ہے. ٹھیک ہے جی. یہ سوال بھی اچھا ہے کہ بھائی اگر ان کا مغرب یا یورپ جس کو ہم کہتے ہیں روایتی طور پہ عیسائی تھے،
تو وہاں سے چل کر اتنی زیادہ لذتیت پسندی یا پرستی ان کے ہاں کیسے پیدا ہو گئی، اور پھر انارکی کیسے پیدا ہو گئی؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ بھئی جب انہوں نے کالونائز کیا تو وہاں جہاں پہ ایک سویلائزنگ مشن تھا وہیں پر ایک یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک مشنری ایسپیکٹ بھی تھا، ٹھیک ہے، کہ ان کو لوگوں کو جیسے عیسائی بنانا تھا۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو میں نے کہا نا کہ جب ہم یہاں پہ گفتگو کریں گے ان کے نسب ناموں پر، نسب نامے پر جدیدیت کی، تو اس میں ایک پہلو جیسے عیسائیت کے اندر عیسائیت کی ساخت میں کچھ چیزیں ہیں جو یہاں تک لے کر آئیں، اس میں انسان مرکزیت ہے اور خدا بھی انسانی قالب میں ہے، تو جس کو ہیومنزم کہتے ہیں نا، اس کا بیج تو ان کے مذہب میں، وہ مذہب جو کہ اللہ نے نہیں اتارا تھا، وہ مذہب جو کہ سینٹ پال نے بنا دیا تھا، اس میں موجود تھا، خدا اور انسان ایک ہو گئے۔ اب وہی نیٹشے نے کہا تھا نا کہ وہ ایک تو ایک نہیں ہے صرف، وہ اور بہت سے لوگوں کو بھی ہونا ہے، اور وہ معاذ اللہ خدا کو مار دیا ہم نے، اور اب ہم اپنے اوپر ہیں اور ہمیں چھوٹا موٹا خدا بننا ہے۔ تو وہ ایک تو اس میں تھا، پھر اس میں جو اصلاح مذہب کی تحریک شروع ہوئی، اس کا ایک ان انٹینڈڈ کانسیکوینس ہے، وہ جو میں نے کہا جینیالوجیز پہ ہم بات کریں گے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ دیکھیں وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کے پرائم موورز تھے نا کولونیلزم کے، امپیریلزم کے، ان کے ذہن میں ریلیجس امپیٹس نہیں تھا اس کا، ٹھیک ہے نا، محرک وہ نہیں تھا، لیکن امپلس نہیں تھی وہ والی۔ لیکن چونکہ دیکھیں وہاں بھی تو مولوی موجود ہے نا، آج تک بھی وہاں پہ کورونیشن جو ہے وہ چرچ آف انگلینڈ کا جو ہوتا ہے نا، آرچ بشپ وہی کرتا ہے نا، ابھی چارلز کی بھی اسی نے کی ہے، سمبولکلی انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ تو اس وقت تو جب آپ سمجھ لیں کہ 18ویں صدی میں تو کافی تگڑے تھے وہ ابھی، تو وہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا حصہ بھی تو نکال لیں اس میں سے، آپ ان کو دنیاوی طور پر تہذیب یافتہ بنا رہے ہیں، آپ کو ان کی آخرت کی فکر نہیں ہے، آپ نے ان کو نجات نہیں دلانی۔ تو وہ ان گڈ فیتھ ہی سمجھتے تھے نا، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایمینسیپیشن، دیکھیں ایمینسیپیشن ان کی ذہن میں اور تھی انلائٹنمنٹ والوں کی، نجات، لیکن کرسچن جو مذہبی لوگ تھے ان کے یہاں تو ایمینسیپیشن کا مطلب یہی ہے کہ آپ ابن اللہ کو مانیں معاذ اللہ، اور تبھی آپ کو اٹونمنٹ ملے گی، تبھی آپ اوریجنل سن سے آپ کی جو ہے وہ معافی تلافی ہوگی۔ تو یہ ہمیں ایسے لگتا ہے۔ اچھا یہ آگے پڑھ لیں۔ ڈاکٹر صاحب ہاں فرو سے بھی کیا وہ ہے؟ یہ فرو یعنی اس سے کیا ہے؟ اتنے عرصے سے آپ علماء کے بعد بیٹھ رہے ہیں، تو آپ کو فرو قریب پتہ لگا؟ اس آپ سنجیدگی سے سوال کر رہے ہیں یا ویسے بھی چھیڑ رہے ہیں مجھے؟ اچھا اللہ معاف کرے۔ اچھا مطلب یہ مثال درخت کی دی جاتی ہے نا، ایک درخت ہے، یہ اس کی جڑیں ہیں اور یہ اس کی شاخیں، تو یہ اصل ہے جی، اس کی بنیاد ہے، اور فرع جو ہے یہ اس کی فرع ہے، یہ شاخ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کچھ جو ہوتے ہیں فنڈامنٹلز ہوتے ہیں، فرسٹ پرنسپلز ہوتے ہیں، اور کچھ کرولریز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نماز کو آپ لے لیں تو نماز کے ایک اصول ہے، نماز کی ایک حیت ہے، اس کی کچھ فروعات ہیں، ہاتھ کہاں باندھنے کہاں نہیں باندھنے، آمین اونچی پڑھنی یا نہیں پڑھنی، ٹھیک ہو کہ بات، سجدہ سہو کرنے کے ایک سے زیادہ طریقے ہیں، یہ فروعات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دین میں اصول دیے گئے ہیں اور بہت سی چیزوں میں فروعات تفصیل سے نہیں دی گئیں، یعنی لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اگر 2024 تک کے بھی احکامات سارے اللہ تعالیٰ نے دینے ہوتے تو قرآن مجید کو انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا جتنا تو ہوتا، اتنا زیادہ اتنا بھئی اس صد میں یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو اللہ نے ایک کتاب دینی تھی، اور پھر ظاہری بات ہے کہ انسان کی اپنی جو ذہنی صلاحیت ہے اس کا بھی اظہار ہونا تھا کچھ نہ کچھ، ٹھیک ہے۔ اچھا، آدمی کی پیدائش کا صحیح فطری طریقہ یہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، لیکن نیا آدمی مغرب کے دماغ سے پیدا ہوا ہے۔ اب یہ نیا آدمی سلیم احمد صاحب کے نزدیک مسلم معاشروں میں بھی، خاص طور پہ چونکہ وہ ادیب تھے نا تو ترقی پسند تحریک پہ بھی انہوں نے گفتگو کافی لمبی چوڑی کی ہے، یہ جو نیا آدمی ہے، مثال کے طور پر یہ جو سبط حسن ہیں، یا مثال کے طور پہ جو ہے فیض صاحب ہیں، یا مثال کے طور پر جو ہیں وہ فراز ہیں، یا مثال کے طور پر جو ہے وہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ کے بڑے بڑے شاعر، ادیب، مفکر، تو یہ لوگ، یہ نیا آدمی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نیا آدمی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نیا آدمی مغرب کے دماغ سے پیدا ہوا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ تقریباً سارے نئے آدمی ایک ہی جہت سے سوچ رہے ہیں، ایک ہی جہت پہ سوچ رہے ہیں۔ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں ادیبوں اور شاعروں کی
مبالغہ نہیں ہوگا، 80% میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، ایک فگر ایسے ذہن میں آئی ہے، وہ ایسے ہیں جو خدا بیزار ہیں، جو مذہب بیزار ہیں، جو مطلب کوئی بنیادی طور پر وہی بات جو پیچھے ہم نے بتایا نا، جدید آدمی، وہ جدید آدمی ہے، یعنی مطلب پروپورشنلٹی بہت زیادہ ہے نا، جیسے ویسٹرن اکیڈیمیا میں ہے، ویسٹرن اکیڈیمیا میں جس طرح انہوں نے پیٹر برگر نے لکھا ہے نا کہ ویسے تو سیکولرائزیشن کا تھیسس فالسیفائی ہو چکا ہے، لیکن اکیڈیمیا میں نہیں ہوا ابھی، وہاں بہت ان پروپورشنیٹلی جو ہے وہ ایتھیزم بہت زیادہ ہے، یعنی وہاں نارم بن چکا ہے، دیکھیے چارلس ٹیلر نے بھی جس کو موضوع بنایا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو نیا آدمی ہے پاکستان میں، بھارت میں، سعودی عرب میں، ملائیشیا میں، ترکی میں، وہ سب کا سب کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ وہ مغرب کے دماغ سے پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہوگی بات؟ اس میں جیسے ایک طنز بھی ہے نا، اس میں ایک طنز بھی ہے کہ آپ اپنی طرف سے یہ کہ جی ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، اوریجنلٹی، نوولٹی، کریٹیوٹی، یہ بڑے بڑے کیچ ورڈز ہیں، تو وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں، یعنی بس ان کی جو دماغ سے جو کچھ نکلا ہے اسی کو آپ ریسائیکل کرتے رہتے ہیں، اسی کو آپ اسی کی جگالی کرتے رہتے ہیں اپنی 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 زبانوں میں، چاہے ٹرکش ہو، چاہے وہ عربک ہو، چاہے وہ ارامک ہو، یا کوئی بھی ہو، ٹھیک ہوگی بات؟ آنندا کمار سوامی نے لکھا ہے کہ مغربی تہذیب نے ہر اس تہذیب کو جو اس سے مختلف تھی اور صدیوں سے اپنے نام پر قائم تھی، اپنے زہریلے اثر سے اسی طرح ہلاک کر دیا ہے جس طرح قابیل نے حابیل کو ہلاک کیا تھا۔ اب یہ بہت اچھی ایک تشبیہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو قتل کر دیا، لیکن وہ قابیل ہی کی طرح اس خون ناحق کو چھپانا بھی چاہتی ہے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مقتول کی ممی بنا کر اسے تماشا گاہوں میں چلتا پھرتا دکھایا جائے تاکہ کسی کو یہ احساس ہی نہ ہونے پائے کہ وہ قتل ہو چکا ہے۔ کہ بہت خوبصورت ہے تشبیہ۔ ممیفیکیشن ایک صاحب نے لفظ استعمال کیا، ممیفیکیشن آف ریلیجن، تو ممیفائی ہے، ہو گئی ہے، ماضی میں ہے، آج بھی آپ کو پتا ہے روم، وہاں ریلیجس ٹورزم ہے نا، بہت زیادہ ہے، بے تحاشا لوگ وہاں جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج بھی اب سعودی عرب اسی راہ پہ چل پڑا ہے کہ پرانی جو تہذیبیں تھیں، عاد و سمود کی کھنڈرات کو ریوائیو کیا جا رہا ہے اور وہ کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ جو مخلوق جا رہی ہے اس کا کوئی دین وین سے، اخلاق سے کوئی تعلق نہیں ہوگا نا، جو ٹورسٹ جائیں گے، لیکن وہ دیکھ کیا رہے ہیں؟ وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو انڈیا آپ جائیں تو اجنتا کے جو ہے غاروں میں جائیں اور جناب فلانے پرانے مندروں میں جائیں اور یہ کریں، بہت بڑی ریلیجس ٹورزم جو ہے انڈیا میں ہے، اب ہمارے ہاں بھی ہے، بہت بدھسٹوں کے بہت سی چیزیں ہیں، سکھوں کی ہیں، ہندوؤں کی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جین قوم کے لوگوں کی ہیں، بادل۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ممیفیکیشن ہے کہ بھائی دیکھیں یہ چیزیں ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی وہ جیسے سبتی حسن صاحب کی ایک کتاب کا نام تھا نا ماضی کے مزار، وہ تو تنزیہ تھا کہ یہ مذہب کیا، یہ ماضی کے مزار ہیں اور پرانی باتیں کری جاتے ہیں، آپ چھوڑو ان کو، دفع کرو، آگے دیکھو نا۔ آپ کو پتہ ہے پروگریسوزم، یعنی جو لیفٹ کے ہاں جو ادبی تحریک شروع ہوئی، وہ یہی اس کا نام ہی یہ تھا نا، ترقی پسند مصنفین۔ تو آگے دیکھو نا، فارورڈ لوکنگ ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو اس کو پرومیتھین کہتے ہیں کہ پرومیتھیس اپنے اندر جذبہ پیدا کرو۔ اس کا ایک جڑواں بھائی تھا جو پیچھے کی طرف دیکھتا تھا، وہ نہ بنو، وہ بنو جو آگے کی طرف دیکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو فارورڈ لوکنگ ہے، جو پروگریسو ہے۔ چنانچہ جو مغربی اثر ہماری تہذیبی روح کو فنا کر رہا ہے اور مغربیت ہمارے اوپر مسلط ہوتی جا رہی ہے، ہم نیشنل سینٹروں اور کلچرل تماشوں میں اپنی تہذیبوں کے خارجی مظاہر کی کٹ پتلیاں نچاتے نظر آتے ہیں۔ سلیم احمد صاحب کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ چیزیں ایبسٹریکشن میں نہیں رہتی، چیزیں بالکل جیسے ٹھوس ہو جاتی ہیں، یعنی وہ ایک دنیا میں ہیں، ادیب و شاعروں میں رہتے ہیں وہ، اور وہ جو اس کو ایڈورنر نے کہا تھا نا کلچر انڈسٹری موجود ہے۔ تو کہا کہ مغربی، اور کہا کہ جی نیشنل سینٹروں اور کلچرل تماشوں میں اپنی تہذیبوں کے خارجی مظاہر کی کٹ پتلیاں نچاتے نظر آتے ہیں۔ تو آپ کی یونیورسٹیوں میں پینڈو ڈے بنایا جاتا ہے، اس لیے بنایا جاتا ہے نا کہ سارے پنجاب کے دیہاتی انہوں نے یہاں پہ آ کے پینٹ شرٹ پہن لی، یا شلوار قمیض پہن لی، دھوتی ہے وہ پہنتے ہی نہیں، لاچا نہیں پہنتے نا۔ تو اب آپ ایک دن میں لاچا لوچا پہن کے آپ ناچ گا لیں، یا سندھی ٹوپی اجرک ڈے ہے نا، وہ بڑا ایک گانا بھی بڑا ہے، پتہ نہیں سندھی اجرک پتہ نہیں کیا وہ بڑا ہے، اس پہ لوگ ناچتے پھرتے ہیں۔ تو سندھی اجرک یعنی ایک دن آپ سندھی ٹوپی اور اجرک پہن کے ناچ گا لیں، یہ کیا بتا رہا ہے کہ وہ اصل میں پانی مر گیا ہے، آپ کا دانے مک گئے،
تو اب آپ اس طریقے سے کھیل تماشے کر کر کے اس کو کرنا چاہتے ہیں. جیسے مطلب ہر دن منانے میں ہے یہ نا کہ والدین سے تعلق زندہ رہا ہی نہیں ہے تو بس دن کا جو ہے وہ سال کے سال ایک کر دیا جائے. یا محبت ویسے ختم ہو آ رہی ہے تو پھر محبت کا دن منا لیا جائے ویلنٹائنس ڈے. اصل میں تو کرائسس کا شاخسانہ ہے نا کہ وہ چیز چونکہ دم توڑ رہی ہے تو اس کو مصنوعی طور پہ دنوں کے ذریعے کچھ تھوڑا سا آپ اس کو منا لیں, کچھ چیزوں کو کر لیں. ٹھیک ہے جی بات. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنی جس تہذیب کو اپنی زندگی میں رد کر چکے ہیں اسے کھیل تماشا اور نمائش کے طور پہ قائم رکھنا چاہتے ہیں, اس کی ایک آرنامنٹل حیثیت رہے. ٹھیک ہے, اور مطلب اس سے ہمارا تھوڑا سا گلٹ بھی کم ہوتا جاتا ہے کہ نہیں یار ایک دن میں سال میں ایک دن ضرور ہم یہ کرتے ہیں, بھولے نہیں ہیں ہم. ہمارا ایک ماضی ہے اور یہ ہے بڑا درخشندہ ماضی ہے اور فلاں اور ڈماں ہے, ہم بالکل نہیں بھولے اور ہمیں یاد ہے. اور دیکھو ایک دن ہم یہ بہروپ بھر کے جو ہے پھرتے ہیں. یہ اپنی تہذیب سے محبت نہیں ہے, اس سے ایک ایسا سفاکانہ مذاق ہے, یہ غلطی ہے, زال ہے یہ. ٹھیک ہے, مذاق ہے جو ہماری قاتلانہ, اور یہ بھی زال ہے, قاتلانہ ذہنیت کی نمائندگی کرتا ہے. یعنی ہم نے اس کو مار دیا ہے, وہی بات نا کہ مار دیا ہے قابیل نے حابیل کو اور اس کی لاش اٹھائے پھر رہا ہے, لاد کے پھر رہا ہے. چنانچہ تہذیب, ثقافت اور کلچر کا شور بڑھتا جاتا ہے کہ ہم اپنی تہذیب, ثقافت اور کلچر سے اتنے ہی دور جا چکے ہیں. لیجئے ہماری ایک آیت الکرسی سے تہذیب کے جن نے اتنی باتیں بتا دیں, اب آگے کا وظیفہ پھر کبھی. تو تہذیب کا جن, چونکہ اس مضمون کا نام کیا ہے, تہذیب کا جن. اور جیسے تصور ہے نا کہ آیت الکرسی اگر ہم پڑھ لیں تو جیسے جو جن ہے بھاگ جاتا ہے یا جن قابو میں آ جاتا ہے, تو گویا اس کو ایک سٹائر کر رہے ہیں. ہم واضح طور پر بیان کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں مشرق یا مغرب سے کوئی محبت یا مخاصمت نہیں ہے, نہ جدید اور قدیم سے ہمارا کوئی ایسا تعلق ہے کہ ہم ایک کے دشمن اور دوسرے کے دوست ہوں. یعنی یہ جو بائنریز آپ بنا رہے ہیں مشرق و مغرب کی, اور جو ہے وہ آپ جدید اور قدیم کی, ٹھیک ہے, مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر, اقبال نے کہا نا, اور فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شب کی سحر کر یا ہر شب کو سحر کر. اور پھر اقبال ہی نے کہا تھا کہ زمانہ ایک, حیات ایک, کائنات بھی ایک, دلیل کم نظراں قصہ جدید و قدیم. اب جی بہت, یعنی میں ابھی بھی اس کو پڑھ رہا ہوں کافی عرصے کے بعد, تو لگ رہا ہے کہ جیسے بہت اچھا اس میں بیان ہے. ہمارا تعلق صرف حق اور باطل کی تفہیم سے ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے یہاں گفتگو شروع کی تھی, پہلے دن میں نے یہی بات عرض کی تھی کہ ہمارا مقصود یہاں کوئی ایکیڈیمک نہیں ہے, ہمارا مقصود ایک بالکل واضح ہے. اور مطلب میں ایک ججمنٹ پہ کھڑا ہوا ہوں, میں کوئی آبجیکٹو آدمی نہیں ہوں, میں کوئی ڈس انٹرسٹڈ ریسرچر نہیں ہوں, نہ یہ میرا کھیل ہے نہ میرا ووکیشن ہے. یونیورسٹی میں ہم پڑھاتے ہیں, وہاں پر بھی ہم ایک پوزیشن لے کے پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ فضول بات ہے. وہ تھامس نیگل ایک بہت مشہور فلسفی ہے, اس کی کتاب ہے A View from Nowhere. A View from Nowhere کوئی نہیں ہوتا, یہ فضول بکواس ہے. ہر آدمی کا علم پرسپیکٹیول ہوتا ہے, کوئی پوزیشن لے کے وہ بات کرتا ہے. تو بس باقی لوگ اپنی دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم جو ہے وہ بالکل آبجیکٹو ہیں اور امپارشل ہیں, اور ڈس انٹرسٹڈنیس جو کانٹ وغیرہ سے شروع ہوئی, یہ ممکن ہی نہیں ہے ڈس انٹرسٹڈنیس. بہرحال میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہم ایک مشکل میں ہیں, اس کی تفہیم ہم کر رہے ہیں, اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حق اور باطل کو گڈ مڈ نہ ہونے دیں. یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے, یہ کوئی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی نہیں ہے, یہ کوئی مینٹل جمناسٹک کے یہاں مظاہرے نہیں ہو رہے. ہم اس کو ایک دینی ایکٹیویٹی سمجھتے ہیں اور اللہ کے ہاں اس سے اجر کے خواہاں ہیں. تو یہ میں پھر عرض کروں کہ میں بالکل اس میں واضح ہوں, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی مجھے انٹلیکچوئل مانے یا فلسفی مانے یا نہ مانے, یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. بہرحال تو ہمارا تعلق صرف حق اور باطل کی تفہیم سے ہے, اور اس کے سوا کوئی اور معیار ہمارے لیے فیصلہ کن نہیں ہے. یہ ہمارا مسئلہ ہے. کرائٹیریا ہمارے نزدیک کیا ہے؟ حق اور باطل. ہمارا پورا یقین ہے. اب یہ بالکل دیکھیں کتنی قوت سے ایک آدمی بات کر رہا ہے جو داڑھی منڈا ہے, اور آخری عمر تک داڑھی نہیں رکھی انہوں نے.
لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی سینسیبلٹی اور ان کی کانشیسنس کتنی ریلیجس ہے کہ بہت بڑے بڑے علماء سے زیادہ بصیرت اللہ نے ان کو دی ہے اس سارے معاملے کی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پورا یقین ہے کہ جدید مغربی تہذیب ایک باطل تہذیب ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تک جو کچھ اس پورے صفحے میں کہا گیا ہے میں اس کے ایک ایک لفظ کو اون کرتا ہوں. اور علامہ اقبال کے ہاں یا کچھ اور لوگوں کے ہاں اور بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، کم از کم جتنا اقتباسات ہم نے یہاں نقل کیے ہیں اس میں ہمیں بہرحال فی الحال کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، اور ہم اس پہ گفتگو کر سکتے ہیں، اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. جدید مغربی تہذیب ایک باطل تہذیب ہے جو تمام روایتی دینی مذہبی تہذیبوں کی دشمن اور ان کی قاتل ہے، اور یہی اس سے ہماری جنگ کی بنیاد ہے. خلاص پیریڈ اس کو انگلش میں کہتے ہیں. بالکل پوری بات کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، کوئی سوال جو یہاں پہ ابھی تک کہا گیا کیا کیا جائے؟ علامہ اقبال انہوں نے چونکہ فلسفہ پڑھا اور مغرب میں جا کے بھی فلسفہ پڑھا. اب آپ شاید اس دن آئے نہیں تھے، یہاں پر ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے گفتگو کی تھی علامہ اقبال کی ریکنسٹرکشن پر. تو انہوں نے اس کی اچھی ایک توجیہ کی تھی کہ جو آدمی مثال کے طور پر کہیں پر کوئی گند بہت زیادہ پڑا ہوا ہے تو جو آدمی اس کی صفائی کرنے کی کوشش کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے کپڑوں اور چہرے پہ دھول نہ پڑے. تو یا تو آپ پنگا ہی نہ لینا، جیسے ہمارے روایتی لوگ بہت سے ہیں ان کو شعور بھی نہیں ہے اور وہ بس اپنے اس میں لگے ہوئے، اور ہم نہیں کہتے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، وہ ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن جو آدمی بھی اس کام میں پڑے گا نا، ممکن نہیں ہے کہ مغرب زدگی یا مغرب گزیدگی سے وہ کلیتاً بچ سکے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یا تو آپ اپنے اپنے کیکون میں بند ہو جائیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ آئسولیٹ کر لیں یا انسولیٹ کر لیں، تب تو بچت ہے. بالکل آپ صاف ستھرے نکل کے آ جائیں گے. جیسے لوگ سیاست کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی یہ پولیٹکس میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، مذہبی جماعتیں یہ کر رہی ہے. بھائی ٹھیک ہے، آپ تو سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ تو سائڈ پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو شب تاریک و بیم موج پتہ نہیں کیا ہے، حائل کے کجا دانند حال ما سبک ساران ساحل را، کہ بھئی ہم تو مجدار میں ہیں اور کشتی میں ہیں اور ہر طرح کی موجیں آ رہی ہیں، ہماری حالت کی اس کو کیا فکر کہ جو آرام سے سہج سہج ساحل پہ واک کر رہا ہے. تو یہ تو ہوگا نا. اب ظاہر جو اس وقت پولیٹکس میں لوگ ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جتنی گالی پڑتی ہے شاید ہی کسی مذہبی آدمی کو پڑتی ہوگی. اب وہ اس پوری پاور پلے میں ہے نا، تو ادھر اگر ہوں تو آپ پھر جنید اور شبلی اور جو ہے وہ حسن بصری تو نہیں ہو سکتے نا. تو آپ اس کام میں ہیں تو وہاں آپ کے ساتھ ہوگا. تو میں بس ویسے سادہ بات کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال کے ہاں بھی پھر اس کے اثرات ان کے ہاں آ گئے. ابھی ایک مثال میں نے دی بھی تھی نا تجربے کی، کہ علامہ اقبال نے بھی روحانی تجربے کو مان لیا کہ بنیاد ہے اور پھر اس کو گیا اپنی طرف سے اپروپریٹ کیا. ٹھیک ہے، تو جی یہاں پہ جی اصولی طور پہ جی اور شرعی لحاظ سے اس میں دونوں راستوں میں سے ایک تو ہے نا اس کے اندر جا کے جو ہے اور ایک اس کے باہر رہ گئے. تو یعنی اصولی اور شرعی لحاظ سے درست راستہ کیا ہے؟ کس کے اندر باہر؟ آپ نے کہا کہ جو اس نظام کے اندر ہے ان پہ تنقید ہو رہی ہے، جو باہر میرے نزدیک اس کا کوئی ایک جواب نہیں ہے. دونوں طریقے کے منہج ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے باہر رہ کے اس کو ٹھیک کریں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا حصہ بن کے ٹھیک کریں گے. میرے نزدیک اس میں سے کوئی بھی چیز منصوص نہیں ہے، یہ سب مجتہد فی ہیں. ایک کا اجتہاد یہ، ایک کا اجتہاد وہ ہے. تو ہر جگہ پر کوئی متعین چیز نہیں ہوتی. جو کسی کی سمجھ میں یہ آ رہا ہے کسی کی سمجھ میں وہ آ رہا ہے. مخلص دونوں ہیں، مخلص دونوں ہیں. جی جدیدیت ہونے کے معنی انفرادیت پسند ہونے کے ہیں. جدیدیت تو دیکھنے میں مطلب ایک فینومینا ہے اور انفرادیت ایک جو ہے کنسٹرکٹ ہے. تو ان کو بیلنس، جدیدیت بھی ایک کنسٹرکٹ ہے، انفرادیت بھی ایک کنسٹرکٹ ہے، سارے کنسٹرکٹس ہیں. جدیدیت میں تو پھر انفرادیت کے علاوہ جو سوشل اسپیکٹس ہیں اور پولیٹیکل اسپیکٹس ہیں وہ بھی تو سب کچھ ہیں. لیکن جدیدیت کی ایتھوس، اس کو اس طرح سے دیکھ لیں، جدیدیت ایک بڑی چیز ہے، اس کی ایتھوس انڈیویجولزم ہے، اور جدیدیت کی زیادہ تر چیزوں پر اس کی چھاپ ہے. اسی انڈیویجولزم کے ری ایکشن میں کلیکٹیوزم آیا. ماڈرنٹی کی ایتھوس انڈیویجولسٹک ہے، اور اس کے بعد پھر کاؤنٹر جو آئی تھی وہ کلیکٹیوسٹک تھی. اب پوسٹ ماڈرنزم نے اس کا ایک سنتھیسس نکالا. اب یہ جو ہیگل کا ہے نا، تھیسس کیا تھا؟
مثال کے طور پہ انڈیویجولزم، اگر تو یہ نہیں تھا ہم یعنی مڈرنٹی سے شروع کر رہے ہیں، ورنہ پیچھے جائیں گے تو مذہب تھا نا، یہ تھیسس تھا. تو اینٹی تھیسس کیا ہوا؟ ہاں، کلیکٹیوزم. اور پھر سنتھسس کیا ہوا ابھی تک کا پوسٹ ماڈرن سنتھسس کیا ہوا؟ کوئی صاحب بتائیں گے؟ اب سنتھسس کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے ہوا ہے، پتہ نہیں. سنتھسس وہ ہے کمیونلزم، یعنی پہلے انڈیویجول تھا فوکس، ٹھیک ہے. دوسرے میں کیا تھا؟ کلیکٹیوٹی، اور بڑی کلیکٹیوٹی. مارکسزم، ٹھیک ہے، فاشزم، نیشنلزم، ٹھیک ہے، ناززم، یہ سب کیا ہے؟ یہ بڑی ہیں. انہوں نے اب کہا کہ اب کمیونٹی کی بات کرتے ہیں، کمیونٹی. تو یہ آپ پوسٹ ماڈرنزم کا کوئی بیسک پرائمر بھی اٹھا لیں نا، تو وہ آپ کو یہ بات بتائیں گے، پہلے صفحے پہ بتا دیں گے کہ بھائی ماڈرنٹی میں انڈیویجولزم تھا، اس کے ریئیکشن میں کلیکٹیوزم آیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ کمیونل ہے، کمیونٹی بیسڈ ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کمیونٹی کا سائز جتنا چھوٹا ہوگا اتنا ہی اچھا ہے. میں ہمیشہ اس کی مثال دیتا ہوں طلبہ کو کہ بیانیے، وہ کہتے ہیں بیانیہ پہلے کیا تھا؟ پوری دنیا کا بیانیہ، پھر یورپ کا بیانیہ، پھر اس کا بیانیہ، اس کا بیانیہ. اب وہ کیا کہتے ہیں مثال کے طور پہ؟ پاکستان کا بیانیہ. پھر وہ کہیں گے نہیں پنجاب کا بیانیہ، پھر کہیں گے لاہور کا بیانیہ، پھر وہ کہیں گے پنجاب یونیورسٹی کا بیانیہ، پھر وہ کہیں گے پنجاب یونیورسٹی کے فلسفہ ڈپارٹمنٹ کا بیانیہ، اور پنجاب یونیورسٹی کے فلسفہ ڈپارٹمنٹ کے بیچ 2020 ٹو 2024 کا بیانیہ. یہاں تک وہ لے کر آئیں گے. اور آپ سمجھ جتنا سائز چھوٹا ہوتا جا رہا ہے نا، اتنا وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ چھوٹا چھوٹا پٹیٹ، ٹھیک ہے. اور وہ مہا بیانیہ نہیں، چھوٹے چھوٹے بیانیے بنائیں. لیکن وہ اب جیسے ہوگا اس بنیاد پہ، اور جیسے اب وہ تو کہتے ہیں سائنس بھی کنسنسس بیسڈ ہے، کوئی ایویڈنس بیسڈ نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی جو ہماری روایت میں کہا جاتا تھا کہ علم اجماع سے پیدا ہوتا ہے، علم اجماع سے پیدا ہوتا ہے، تو اب وہ مغرب والے بھی ان میں سے کچھ لوگ یہ مان چکے ہیں کہ اصل میں سائنس وائنس کچھ چیز نہیں ہوتی، سائنٹسٹوں کا اجماع ہے جس کو ہم سائنس کہتے ہیں، ٹھیک ہے. میڈیکل پریکٹیشنرز کا اجماع ہے جس کو سائنس کہتے ہیں، انجینئرز کا اجماع ہے جس کو انجینئرنگ کہتے ہیں. تو یہ میری بات آپ کی، اور وہ کل بدل سکتا ہے، پرسوں بدل سکتا ہے، کل پرسوں کسی اور چیز پہ اجماع کر لیں گے. وہ کوئی پکی ٹھکی بات نہیں ہے، وہ کوئی جو ہے وہ پتھر پہ لکیر نہیں ہے. واضح ہے بات جناب؟ دیکھیے اصل میں بات یہ ہے نا کہ فرد ہے اہم. مڈرنٹی نے اس کی عقل کو فوکس کیا، پوسٹ ماڈرنٹی نے رومانٹسزم، ایگزسٹانشلزم، کریٹیکل تھیوری، پوسٹ ماڈرنزم نے آ کر اس کی جذبات کو اہمیت دے دی. لیکن یہ کچھ ہو رہا ہے وہ اندر ہی ہو رہا ہے نا. انسان کے اندر مختلف چیزوں کو آپ نے اس کو دے دی، اس نے دے دی. آپ نے انسان کو ایک چھوٹے سائز میں، بڑے سائز میں، درمیانی سائز میں کر دیا. بات وہیں سے ہے جہاں سے شروع ہوئی کہ خارج کی کسی اتھارٹی کو نہیں مان رہے، خارج کی کسی اتھارٹی کو نہیں مان رہے. جو کچھ ہو رہا ہے انسان اور اس کا جو پروڈیوس ہے نا اس سے ہو رہا ہے. ہاں اس کے یہ ہیگل کا تصور ہے نا. ہیگل کا ایک پورا آئیڈیا تھا کہ تاریخ ایسے چلتی ہے ڈائلیکٹیکلی، سفر ایک سیدھی سفر میں جا رہی ہے، لیکن سفر وہ ایسے ہوتا ہے، پہلے ایک آئیڈیا آتا ہے، اس کے کاؤنٹر ایک اور آئیڈیا آتا ہے، پھر وہ جڑ کے ایک مل جاتا ہے، پھر وہ جو سنتھیسس ہے وہ تھیسس بن جاتا ہے، پھر اس کے سامنے ایک اینٹی تھیسس آتا ہے. انسانیت آگے کی طرف جا رہی ہے، تاریخ بہتری کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہیگیلین کانسیپٹ، اس کو لینئر کانسیپٹ بھی کہتے ہیں یا پروگریسو کانسیپٹ آف ہسٹری کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ماڈرنٹی کا جو ڈیفینیشن ساری ہے جو ہم آج گزر بھی رہے ہیں، تو ایسے نہیں کہ اٹس سکلکل ہے. تاریخ میں پہلے بھی بہت دفعہ ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ انسانیت اس لیول پہ ماڈرنٹی جو ہم ڈیفینیشن دے رہے ہیں کہ انسان، قرآن میں بھی آپ کو بڑی بے مثالیں ملتی ہیں، بنی اسرائیل کی بھی، جیسے آپ نے عاد و سمود کی قوم کا بھی بتایا. تو ڈفرینٹ ایسے نہیں لگتا کہ ہم وی آر گوئنگ تھرو دیٹ، اٹس اے سکلکل پروسیس اینڈ بڑھیا اس کی کہہ لیں شیپ اور ہے آج کے دور میں، لیکن شاید دس ہیز بین تھرو ان دا پاسٹ بٹ اٹس بینگ وٹنسڈ بائی اس رائٹ ناؤ. لیکن پہلے ہیومینٹی نے اس کو ملٹیپل ٹائمز ماڈرنٹی ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. نہیں، بڑا اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ ایک اگر آپ حق اور باطل کی بات کرتے ہیں نا تو یہ بات ٹھیک ہے، آدم سے چلی آ رہی ہے، نوح سے چلی آ رہی ہے.
ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. اس میں ایک جوہری تبدیلی آئی ہے، اور وہ جوہری تبدیلی ہے، اس کا ہم کئی دفعہ یہاں ذکر کر چکے ہیں. وہ یہ ہے کہ پہلے خدا، آخرت، روح، اس کو سب مانتے تھے. تو جو موڈ تھا نا باطل کا، وہ شرک تھا، وہ انکار خدا نہیں تھا، وہ کلیتاً انکار روح یا آخرت نہیں تھا. یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ شاید جتنی ہمیں تاریخ پتہ ہے، انڈیویجولز رہے ہیں ہر دور میں، شاعر، فلسفی، مفکر ٹائپ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے رہے. بہت وہ بس سولیٹری کیسز ہیں، ایک اکا دکا. مطلب ایک پوری تہذیب جو اس پہ کھڑی ہوئی ہے اور انکار پہ کھڑی ہوئی ہے. لیکن شرک خدا کو مان کر ہوتا ہے نا. تو میرا خیال یہ ایک بات ہے. باقی وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، حق و باطل کی بائنری تو چلی آ رہی ہے، اس کی شکلیں، لیکن یہ بالکل ایک منفرد سی شکل ہے. یعنی آپ پرنسپلی کہہ رہے ہیں کہ ڈفرنس یہی ہے کہ اس میں اللہ کو مان کے ہوتا ہے، لیکن آج کے دور میں وہ بالکل انکار زیادہ تر. دیکھیں ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں، آج بھی وہاں بلیونگ کرسچنز ہیں، جوز ہیں، لیکن وہ مائنورٹی ہیں، اور وہ گویا ڈکٹیٹ نہیں کر رہے اس پوری سویلائزیشن کو. جو اس کے اوپر جو آپ سمجھ لیں کہ جو اس گاڑی کے جو ہیں ہیلم آف افیئر جو لوگ ہیں، وہ بادل دوسری جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. انسان پرستی کا تصور یہ ہے کہ انسان کائنات کی سب سے بڑی قوت ہے اور ہمہ خیر ہے. اسی تصور کا دوسرا جز یہ ہے کہ بنی نوع انسان ایک وحدت ہے، اور ہر انسان دوسرے انسان کے مساوی ہے. ٹھیک ہو کہ بات؟ اگلی دفعہ تشریف لائیں تو یہ پرچہ لے آئیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم کر لیں گے. ابھی آپ جو آج ہم نے بات کی ہے اس کے بارے میں اور سوالات کچھ لوگوں نے کرنے ہیں تو کر لیں. میں تیزی سے گزرنا نہیں چاہتا، کہ میں چاہتا ہوں ذرا ٹھوس انداز میں جو بات بھی ہم کریں اس کو لے کے چلیں اور دیکھیں. جناب جی، سیکولرائزیشن تھیسز تھا ایک. چونکہ 19ویں صدی کے اینڈ سے لے کے 20ویں صدی کے آپ سمجھ لیں فرسٹ ہاف تک بہت سے مفکرین آئے، جن میں فلاسفرز بھی تھے، سائیکالوجسٹ بھی تھے، سوشولوجسٹ تھے خاص طور پہ، جنہوں نے مذہب اور خدا اس کے یعنی آپ کہیں کہ اس کے خاتمے کا اعلان کیا. ڈیتھ آف گاڈ کا اعلان تو نیٹشے نے کیا، لیکن اس کے بعد اس سے پہلے مارکس نے کیا، ایک خاص پہلو سے جو ہے وہ نیٹشے نے کیا. اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مارکس سے پہلے فیورباخ نے کیا. 20ویں صدی میں آ کر ڈرخائم نے، ویبر نے. اچھا، یہ کہا کہ بھائی اب مذہب کے دانے مک گئے ہیں، کہانی ختم ہو گئی ہے، اور 20ویں صدی مذہب کی آخری صدی ہے، یا اقرار خدا یا ایمان اللہ پر ایمان کی آخری صدی ہے 20ویں. اور اب جیسے کیا ہوگا، یعنی جو ریلیجس کلیکٹیویٹی تھی اب وہ سیکولر کلیکٹیویٹی بن جائے گی. ٹھیک ہے؟ اور ایک عمل ہوگا جو اب تیز ہی ہوتا جائے گا، جس کو کہا جاتا ہے سیکولرائزیشن. خدا افراد سے، سماج سے، اداروں سے نکلتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ بالکل ہی نکل جائے گا، اور بالکل فارغ قسم کے جو ہے ناکارہ قسم کے جو لوگ ہیں، ریٹارڈڈ مائنڈز، وہ ہوں گے جو اللہ واللہ اور آخرت اور ان باتوں کو کریں گے. جو انلائٹنڈ بھی، چونکہ اب دور انلائٹنمنٹ کا ہے، تو انلائٹنڈ بینگز ختم ہو گیا مسئلہ. تو اچھا، یہ بات ایک سوشولوجسٹ ہیں پیٹر برگر. پیٹر برگر نے ابتدائن 60s میں، پیٹر ایل برگر ان کا نام ہے، انہوں نے بھی اس تھیسس کو کہا کہ ہاں سیکولرائزیشن ہوتی جائے گی. 60s میں انہوں نے کہا. 90s کے شروع میں انہوں نے اپنی بات کو واپس لے لیا، ایک آرٹیکل ہے نیٹ پہ پڑا ہوا ہے، سیکولرائزیشن فالسیفائڈ. کہ بھائی وہ جو سیکولرائزیشن کا عمل تھا وہ فالسیفائی ہو گیا. اس نے پھر پیٹر برگر نے ایک بات کہی، اور وہ اچھی بات اس نے کہی کہ بھائی ہمیں لگتا تھا کہ مڈرنٹی ول
necessarily leads to secularity. یہ پیٹر برگر نے کہا. کہتے ہیں مجھے میرا یہ خیال تھا اور ہمارے اور بہت سے دوستوں کا خیال یہ تھا کہ ماڈرنٹی ول نیسسریلی لیڈس ٹو سیکولرٹی. لیکن کہا کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. تو ایسا تو نہیں ہوا. گاڈ از بیک. 79 میں ایرانی انقلاب آیا, اسی میں افغان وار شروع ہوئی, پھر وہ پورا کانسیپٹ سامنے آیا 90s تک آتے آتے جس کو فنڈامنٹلزم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور دنیا کے تمام مذاہب میں یہ ٹینڈنسی آئی, کرسچینٹی میں بھی, جوڈائزم میں بھی, سکھزم میں بھی, بدھزم میں بھی, ہندوازم میں. ٹھیک ہے, ہندوتوا کا جو سارا تصور ہے کیا ہے, فنڈامنٹلزم ہے نا. تو ہمارے یہاں القاعدہ وغیرہ وہ سب آئے. اب اس نے اس کو ریوائز کیا, اپنے اس تھیسس کو ریوائز کیا. اس نے کہا کہ مجھے ایسا لگا تھا, لیکن اس نے کہا کہ نہیں, نیسیسری ماڈرنٹی سے یہ ہے, لیکن ایک چیز ہے, اور وہ کیا ہے, پلورلٹی. کہتے اب میں اس کو اس سے بدلتا ہوں. پلورلزم یا پلورلٹی بہرحال ہے, یعنی ماڈرنٹی کا نتیجہ کیا ہے, پلورلزم, ملٹی کلچرلزم, ٹھیک ہے, اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ پلورلزم یا پلورلٹی بہرحال ہے, اور یہ بات ٹھیک ہے. لیکن مطلب مراد یہ ہے کہ اب آپشنز بہت زیادہ ہو گئے ہیں, آپشنز بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اور پہلے کہا نا, پہلے کیا ہوتا تھی, پہلے پلورلٹی ہوتی تھی بین المذاہب, بین المذاہب, کہ آپ مینہٹن میں ہیں یا آپ پیرس میں کسی فلیٹ میں رہتے ہیں, اور آپ کے ہی فلور پر ایک کوئی بدھسٹ رہتا ہے, ایک جناب کوئی کرسچن رہتا ہے, ایک جو رہتا ہے, ایک سکھ رہتا ہے, ایک ہندو رہتا ہے, ایک, آپ سمجھ رہے ہیں, یہ والی تھی. لیکن کہا کہ اب 90s کے بعد سے بہت تیزی سے ایک اور چیز اب کیا ہو رہی ہے, پلورلٹی, وہ تھیسٹ اور ایتھیسٹ کی ہو رہی ہے. اب یہ سارے لوگ تو ایتھیسٹ تھے نا, ایک کسی سے کسی معنوں میں, لیکن کہتے ہیں اب یہ والی پلورلٹی بڑھتی جا رہی ہے. اور بڑھتے بڑھتے آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ 2024 میں پنجاب یونیورسٹی کے ہر ڈپارٹمنٹ کی ہر کلاس میں 2-3 ایتھیسٹ ہوتے ہیں, بچے بچیاں. یہاں تک پہنچ گئی نا بات. ہمارے یہاں دیکھیں دوسری پلورلٹی تو بہت کم ہے نا. ہمارے یہاں کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کرسچن, ہمارے یہاں اتنے نہیں ہوتے. کراچی یونیورسٹی میں ہندو اسٹوڈنٹس بہت ہوتے ہیں, حیدرآباد یونیورسٹی میں اور ہوتے ہیں, وہاں تو عمر کوٹ وغیرہ میں تو بہت ہندو ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ کرسچن ہوں گے تھوڑے, ایک دو, مطلب 30 میں ایک آدھ کوئی کرسچن ہوگا. لیکن اب یہ والی بائنری جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ والی جو اب پلورلٹی ہے نا, یہ پوری دنیا میں آ رہی ہے, یہاں تک کہ وہ مطلب لیا میں بھی پہنچ گئی ہے اور دادو میں بھی پہنچ گئی ہے, کہ اب وہاں پر بھی تھیسٹ اور ایتھیسٹ بھی رلے ملے رہ رہے ہیں. مطلب ان کو جیسے ساتھ ساتھ چلنا پڑ رہا ہے. تو جیسے پہلے آپ مثال کے طور پر پاکستان میں کچھ پڑھا رہے ہیں, آپ ریلیجس اسٹڈیز پڑھا رہے ہیں, کچھ بھی پڑھا رہے ہیں, تو آپ کو سینسٹیوٹی دیکھنی پڑتی ہے کہ یار میں نے کوئی بات نہیں کرنی اہل تشیعوں کے خلاف, یا کوئی بات بوہریوں کے خلاف, یا بوہری تو کراچی میں ہے, مطلب ان کے بارے میں بات نہیں کرنی ہے. فلاں اگر میں سنی ہوں تو شیعوں کے خلاف نہیں کرنی, شیعہ ہوں تو سنی کے خلاف نہیں کرنی. سینسٹیوٹی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اب جیسے اب کیا ہوگا کہ بس کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ اگر غیر جو ہے مسلم زیادہ آنے شروع ہو جائیں گے تو کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ جو ہے وہ اس سے ایمبیرس ہو جائیں کوئی کرسچن یا کوئی ہندو. اور اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے, ابھی تو خیر بہت ہی پریمیٹیو ہے اور ایسے اتنا بڑھنی بھی نہیں ہے, لیکن مطلب بہت سے ممالک میں یہ, یعنی مغرب میں تو ہو چکا ہے نا, کہ اب آپ کو گاڈ ٹاک نہیں کر سکتے. آپ گاڈ ٹاک آپ اکیڈیمیا میں نہیں کر سکتے. آپ ریلیجس اسٹڈیز بھی پڑھائیں گے تو بالکل ڈس انٹرسٹڈ ہو کے اور سو کالڈ آبجیکٹو ہو کے پڑھائیں گے, آپ پوزیشن نہیں لیں گے. یہی پیٹر برگر کہتا ہے کہ اس کو کہتا ہے کہ یہ ایک طرح کا, اس نے کہا تھا کہ یہ ایک اکیڈیمک ایتھیزم ہے. یعنی وہ کرسچن ہے, تو یہ کہتے ہیں جب میں کلاس روم میں کھڑا ہوتا ہوں نا تو میں کرسچن کے طور پہ نہیں پڑھاتا. ٹھیک ہے, اسی لیے جو بات کہی جاتی ہے کہ اب ٹیچنگ یا آپ سمجھ لیں آف ریلیجن نہیں ہوتی, اباؤٹ ریلیجن ہوتی ہے, اباؤٹ ریلیجن. ٹھیک ہے, اور مطلب اسلامک اسٹڈیز جو صاحب پڑھا رہے ہیں ہماری یونیورسٹیوں میں بھی بہت سے, وہ عملاً بھی خود بھی کوئی بہت زیادہ قائل نہیں ہوتے, لیکن وہ ایک جیسے ایک کورس کے طور پہ پڑھا رہے ہیں. جیسے میں کانٹ کو اگر پڑھا رہا ہوں تو میں کانٹ کو ضرور تو نہیں اون کرتا ہوں, تو میں چاہے مسلمان ہوں, اور مطلب ایسے لوگ بھی ہیں اللہ معاف کرے کہ جو داڑھی ٹوپی والے ہیں, شاید مدرسہ پڑھے ہوئے ہیں, اور وہ آ کے یونیورسٹیوں میں دینیات پڑھا رہے ہیں, اور شاید ان میں ایسے لوگ بھی ہوں جو ملحد ہوں, یعنی وہ خدا کو نہیں مانتے, لیکن اب وہ تو ان کا ووکیشن ہے, وہ ان کی نوکری ہے, وہ جاب انہوں نے کرنی ہے, وہ کام وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے,
جی میرا سوال میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پلورالٹی ان دا پاور ایکسیس کوڈ لیڈ ٹو سیکولرائزیشن، بٹ اگر جنرل عوام میں اگر تھوڑی سی طرح سے ڈائیورسٹی ہے ڈفرینٹ ریلیجنس کی، تو وہ اتنا، کیونکہ ملیشیا کے اندر بھی آئی تھنک میکسیمم 70% مسلم اور باقی ڈفرینٹ ہے، لیکن وہ مسلم، تو اگر تو پاور ایکسیس میں اگر ہائر لیول پہ اگر زیادہ پولرٹی آتی ہے then it could lead. ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ پیپل ہو میٹر، وہی بات کہ جو ان کے پاس پاور ہے. جیسے پیٹر بدگری کا ایک جملہ ہے، اس نے کہا کہ امریکہ از اے نیشن آف انڈینس گورنڈ بائی دا سویڈس، کہ انڈینس گویا جیسے کہا جاتا ہے کہ سب سے مذہبی لوگ ہیں، اور سویڈش سب سے زیادہ ایتھیسٹ یا سیکولر ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ عوام بہت زیادہ مذہبی ہیں، لیکن وہ جو پاور ایلیٹ ہے، WC رائٹ نے کہا تھا پاور ایلیٹ، پاور ایلیٹ ہے وہ اے ریلیجس ہے، چاہے آپ اس کو ایتھیسٹ نہ بھی کہیں نا، وہ اے ریلیجس ہے. اور چونکہ وہاں تو پرنسپل ہی اے ریلیجس ہے، وال آف سیپریشن ہے نا ان کے اس میں آئین کے اندر، اور سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو آپ دیکھیں نا ہمارے ملک میں بھی یہ ٹینڈنسی بڑھ رہی ہے آہستہ آہستہ. ایک چیز ہے جس کو ڈیمونائز کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ہمارے مطلب پیپلز پارٹی والے جو حضرات ہیں وہ اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ ہم بالکل کلیئر ہیں، ہم ریلیجن کی انسٹرومنٹلائزیشن کے خلاف ہیں، اور ان کا ایک پرنسپل سٹانس ہے، اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ایک لفظ بولتے ہیں نا، ہم مذہبی کارڈ استعمال نہیں ہونے دیں گے. اب آج تازہ ترین مذہبی کارڈ فائزیسا صاحب کے خلاف استعمال ہو رہا ہے نا. تو اب بہت سے لوگ ہیں وہ کہیں گے دیکھیں نا یہ جو چھری ہے نا یہ نکل آئی تو پھر اس سے آپ کی گردن بھی کٹے گی. تو آہستہ آہستہ گینگ اپ ہو جائیں گے لوگ سارے. یعنی ابھی پیپلز پارٹی اس جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے نا، تو نون والے بھی آ جائیں گے، ان کو بتائے گا دیکھو بھائی TLP کو کس نے اٹھایا تھا، جو کیس بھی تو چل رہا ہے نا فیض آباد کرنے کا، وہ تمہارے سامنے ہے نا. تو اب میں بتا کے رہا ہوں کہ جب یہ انسٹرومنٹلائزیشن ہوگی تو اس کے نتیجے میں آہستہ 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 یعنی اس پہ کنسنسس ہوتا جائے گا کہ ہمیں بنگلہ دیش ماڈل کی طرف جانا ہے کئی لحاظ سے، خاص طور پہ اس لحاظ سے کہ بنگلہ دیش میں مذہب کی بنیاد پر سیاسی کلیکٹیویٹی بنانے کی اجازت نہیں. کچھ سال پہلے ان کے سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ اب کوئی مذہبی سیاسی جماعت نہیں بن سکتی، اور مطلب الیکشن میں آپ ریلیجس امپلس کو استعمال نہیں کریں گے. کچھ عرصے میں یہاں پہ ہو جائے گا یہ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس طرح بھی بات جا رہی ہے نا. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ آہستہ آہستہ چونکہ ایتھوس وہی ہے نا، اور آپ کو سنک کرنا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. آپ کی اسٹیبلشمنٹ یہاں اسٹیبلش کا مطلب فوج نہیں ہے، آپ کی جو حکومت ہے جس میں عدلیہ بھی ہے اور آپ کی سول سروس بھی ہے، سیاستدان بھی ہے، سب ہیں پاور پلیئر، ان کو اگر سنک کرنا ہے تو تبھی ہوگا نا جب یہ ہوگا کہ آپ اسی ایتھوس پہ کھڑے ہو جائیں، آپ ہیومن رائٹس کے اس کانسیپٹ کو مانیں جو وہ مانتے ہیں. ہمارے یہاں گفتگو ہوتی ہے، اس میں ہوا زینب کیس میں اور جگہوں پہ کہ بھائی پبلک ایگزیکیوشن ہوگی، تو آپ کی پارلیمنٹ سے آواز ہے کہ نہیں، آپ کے ججوں نے کہا کہ نہیں. اب یہ تو قرآن کے خلاف ہے بات، لیکن کسی نے اس کو کوشچن نہیں کیا کہ بھائی آپ کیسے یہ بات کہہ رہے ہیں، قرآن نے تو کہا ہے کہ ہونی چاہیے وَلْيَشْهَدْ مِنْهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. لیکن دیکھیں کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا، یہ نہیں اس سے جو ہے وہ مطلب سفاکیت پھیلے گی، اس سے جو ہوگا جرم ہوں گے، فلاں ہوں گے، ڈما ہوں گے. تو اب میرا خیال ہے اس بات کو مکمل آج یہیں پہ کر دیتے ہیں. اگلی مرتبہ جو لوگ تشریف لائیں تو ایک تو کوشش کیا کریں 6:30 بجے تشریف لایا کریں. اب خیر آہستہ آہستہ مغرب کے یعنی رمضان کے بعد تو پھر ہم مغرب طے کر لیں گے کہ مغرب کے فوراً بعد، چونکہ مغرب اور آگے چلی جائے گی، 7 بجے تک بھی جاتی ہے. تو وہ جو بھی تشریف لائیں تو یہ ہینڈ آؤٹ لے آئیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اس کا یہ صفحہ بھی پڑھ لیں پھر بات کو آگے بڑھائیں. ٹھیک ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.